بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ صدیوں غلامی کی آزادی اور معمولی خدمات سر انجام دینے کی وجہ سے بنی اسرائیل سست ہو چکے تھے، ان کی عقل و حواس کو معطل کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ قدم بقدم اللہ پاک کے کسی نہ کسی کرشمے کا انتظار کرتے رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے ماں سوا کسی کا مالک نہیں ہوں، لہٰذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں تفریق کر دے۔ اللہ نے کہا، بلا شبہ ان پر ارض مقدس کا داخلہ 40 سال تک حرام کر دیا گیا ہے، اس مدت میں یہ اس میدان میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو نافرمان قوم پر غم نہ کر اور نہ ہی افسوس کر۔ خیر، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ بنی اسرائیل کو بتا دو کہ اب ان کو 40 سال تک صحرائے سینا میں ہی بھٹکنا ہے، ان پر ارض مقدس حرام کر دی گئی ہے کہ جب تک ان کی نئی نسل نہ آ جائے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی قوم کے پاس ہی رکنے اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل ایک دن اسی میدان میں گھومتے پھرتے حور نامی چوٹی کے قریب پہنچ گئے، جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے الیعزر کو لے کر کوہ حور کے اوپر آ جاؤ۔ یہ تینوں کوہ حور پر چڑھ گئے۔ پھر حکم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کا لباس ان کے بیٹے کو پہنا دیا جائے، اور تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے الیعزر نیچے اتر آئے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی روح پہاڑ کی چوٹی پر ملک الموت نے قبض کر لی۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو رونا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آیا، لیکن وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اس واقعے کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں 1339، مسلم میں 2372، نسائی میں 2091 اور اس کے علاوہ تمام حدیث کتب میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمانچہ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی اور باہر نکل آئی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ، ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں ایک ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا، اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو کہ ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب موجود ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا سے پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث سے یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے اتنے قریب موت دی کہ بیت المقدس سے پتھر پھینکا جانے والا جتنی دور جا سکتا ہے۔ اس وقت بیت المقدس ہی انبیاء کی زمین اور مقدس زمین تھی۔ سبھی کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی موت کے بعد وہاں دفن کیا جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر دفن ہونے کی خواہش نہیں کی، بلکہ اس کے قریب تر جگہ مانگی، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اگر میں نے بیت المقدس میں خواہش کی تو میری قبر پر بہت مشہور زیارت گاہ بن جائے گی، جس سے آنے والی امتوں میں فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے۔ بعض تحقیق دانوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں جس سرخ ٹیلے کا ذکر کیا گیا ہے وہ اریحہ کی بستی میں ہے، اور اریحہ ہی صحرائے سینا اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کی مختلف وجوہات تحریر فرماتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ جس کا چاہے امتحان لیتا ہے اور جو چاہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتا ہے۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پہلی بار فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ انسانی شکل میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ کیسے ایک اجنبی شخص میری خلوت گاہ میں بغیر اجازت لیے اندر آ کر مجھے مارنے کا کہہ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ویسے بھی جلالی تھی، جب انہوں نے اجنبی کو موت کی باتیں کرتے دیکھا اور بنا اجازت اندر پایا تو اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس واقعے کا مقصد ملک الموت کو یہ بتانا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے اجازت کے بغیر موت کا پیغام نہیں دیا کرتے، تاکہ جب ملک الموت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ان سے ضرور اجازت طلب فرمائے۔ اس کے علاوہ ملک الموت کا اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنا، اے خدا مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو موت نہیں چاہتا، یہ صرف اس بنا پر تھا کہ فرشتے نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت نہ چاہنے کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا ہے، حالانکہ انہوں نے اجازت طلب نہ کرنے کی وجہ سے ملک الموت کو تھپڑ مارا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ بروز قیامت ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔